بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ تلاوت والے قرآن مجید پر لائنز کیسے لگاتے ہیں، اور یہ لائنز ماسٹر پیج پہ لگانی ہیں تاکہ ہر پیج پر شو ہو۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آسانی کے لیے ہم نارمل پیج پر بغیر ماسٹر پیج کے ان کو سیٹ کریں گے، اور پھر یہاں سے کٹ پیسٹ کر کے ہم جو ہے وہ ماسٹر پیج پر پیسٹ کریں گے ان کو، کیونکہ ماسٹر پیج پر ٹیکسٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو وہاں پر آپ کو سیٹنگ میں پرابلم ہوگی۔ یہاں لوکل پیج پر آپ اس کو سیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ان کو کٹ کر کے ماسٹر پیج پر پیسٹ کر دیں گے تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک چیز اور بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں لفظ اللہ جو ہے یہ سرخ کیا ہوا ہے، اور یہ کسی سٹائل شیٹ میں نہیں ہے۔ تو اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں پیراگراف میں جا کر۔ یہ دیکھیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ سرخ ہے، اور یہاں پیراگراف پر پلس کا نشان ہے، یعنی اس کو اوور رائڈ کیا گیا ہے، اسٹائل شیٹ پر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ یہ ریڈ کلر سارے ٹیکسٹ کا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر رائٹ کلک کریں اور ری ڈیفائن کر دیں۔ جب آپ ری ڈیفائن کریں گے تو جو کلر ایک کا تھا وہ سب کا ہو جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو کنٹرول زیڈ کر دیں، وہ واپس اپنی شکل پر آ جائے گا۔ اور نمبر دو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف سرخ رنگ ختم ہو جائے اور جس طرح باقی ٹیکسٹ بلیک ہے یہ بھی بلیک ہو جائے، تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ کنٹرول اے کریں اور یہ پیراگراف بیسک پیراگراف پر آ جائیں، رائٹ کلک کریں۔ تو یہاں آپ کو جو آپشنز نظر آ رہی ہیں اس میں آپ ایڈٹ میں چلے جائیں، اور ایڈٹ میں جا کر یہ جو کلر ہے آپ کا یہ آپ نے بلیک کرنا ہے۔ جب آپ اسے بلیک کریں گے تو آلریڈی بلیک ہے، اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس نے ایڈٹ کے اندر جا کے بھی ختم نہیں ہونا۔ تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول اے کریں، اور یہ نیچے جو ہے یہ ہے کلیئر اوور رائٹ، اس کو آپ کلک کریں گے تو اس کا کلر ختم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کو پھر کنٹرول زیڈ کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ ری ڈیفائن کر لیں۔ ری ڈیفائن کریں گے سارا سرخ ہو جائے گا، تو اب آپ ایڈٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو جو پیراگراف کی سیٹنگز میں کلر ہے وہاں ریڈ ہی ملے گا۔ اب آپ اس کو بلیک کریں گے تو یہ ایزیلی بلیک ہو جائے گا۔ مطلب میں نے آپ کو اس وقت تین طریقے بتا دیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کے کلرز کی سیٹنگ کے حوالے سے، جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا وہ بھی پڑھ لیا۔ آئیے اب لائنز کی طرف جاتے ہیں۔ لائنز میں جو ہے یہ آپ کے سامنے لائن کھڑی ہے ٹیکسٹ باکس والے ٹول کے نیچے، اس کو لائن ٹول کہتے ہیں۔ اس کو کلک کریں گے، سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں یہ دیکھیں، اس کے ایرو کو دیکھیں آپ، یہ میں نے سینٹر میں لگایا ہے، اور اس کو یوں آپ لے کے آ جائیں گے اور اینڈ تک یہاں اس کو کلک کریں گے، بالکل سینٹر میں رکھ کے، لائن کے اوپر سینٹر والا کرسر ہے۔ تو اس کو یہ اس وقت سیدھی ہو گئی ہے، لیکن اگر سیدھی نہ ہو تو اس کو شفٹ کا بٹن دبا کے سیدھا کیا جائے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم ٹاپ پر ایک لائن لگائیں گے، پھر ہم اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے، یہ اس وقت سلیکٹ ہوئی ہے، یہاں پر ایڈٹ میں آئیں گے اور اس کو ڈپلیکیٹ کریں گے، کنٹرول آلٹ شفٹ ڈی اس کی ڈپلیکیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر اس کو مزید ڈپلیکیٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارا 15 لائنوں والا سسٹم ہے۔ تو یہ ہماری ابھی 3 لائنیں ہوئی ہیں، پھر اس کو مزید ڈپلیکیٹ کریں گے،
جی 4 ہو گئی، یہ 5 ہو گئی، اور یہ 6 ہو گئی، اور یہ 7، اور یہ 8، اور یہ 9، اور یہ 10، اسی طرح 11، 12، 13، 14، اور یہ لیں 15 پوری ہو گئی۔ یہ لائنیں کم تو نہیں ہے، یہ فاصلہ زیادہ ہے، فاصلہ زیادہ ہے، فاصلے کو ابھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ اس کو ہم اوپر کر دیتے ہیں، اور اس کو اور اوپر کر دیتے ہیں، یہ والی بھی اوپر لے جاتے ہیں یہاں پر، اور یہ والی بھی سلیکٹ کر کے اوپر لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے اوپر والی لائن ہم نے ٹاپ پر رکھی ہے، اور یہ ہم نے باٹم پہ رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کنٹرول اے کر کے ان سب کو سلیکٹ کر لیں گے، لیکن جب آپ کنٹرول اے کریں گے تو ٹیکسٹ باکس بھی ساتھ سلیکٹ ہو گے، تو شفٹ کے ساتھ اس کو بیچ میں سے کلک کر کے نکال۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان کو الائن کرنا ہے، برابر کرنا ہے، ان کے فاصلے کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ٹول استعمال ہوتا ہے وہ الائن ٹول ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن عام طور پر یہ آپ کی سیٹنگ میں موجود نہیں ہوتا۔ تو اس کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ونڈو میں چلے جائیں، اور یہاں پر جو ہے یہ آبجیکٹ اینڈ لے آؤٹ کے اندر جائیں گے تو الائن شفٹ F7 کے ساتھ آتا ہے، اس کا شارٹ کٹ بھی ہے۔ اس کو ہم کلک کریں گے تو چونکہ ہمارے پاس موجود ہے تو وہ کھل گیا ہے، تو نہ ہو تو یہ ہم باہر آ جائے گا، اٹھا کے یا نیچے رکھ لیں۔ تو اس کو استعمال کرنے میں سب سے پہلے آپ نے یہاں آنا ہے الائن ٹو۔ اس کو آپ دیکھیں گے تو الائن ٹو سلیکشن، الائن ٹو کی آبجیکٹ، الائن ٹو مارجن، الائن ٹو پیج، الائن ٹو سپریڈ، یہ مختلف آپشنز ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کام کو ہم یوں کریں گے کہ الائن ٹو سلیکشن، تو اس میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلے ان کو سینٹر کریں گے، یہ سینٹر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ سینٹر جو ہے یہ ہم نے پورٹریٹ ٹائپ کیا ہے، ہاں جی ورٹیکل کیا ہے، تو یہ ہاریزنٹل ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ یہ نیچے ہے ڈسٹریبیوٹ سپیسنگ، یہ بتا رہا ہے اوپر نیچے، اور یہ بتا رہا ہے دائیں جانب، یہ ہاریزنٹل ہے، یہ ورٹیکل ہے، تو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو سب فاصلے تقسیم کر کے برابر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لائنیں شاید ہمیں گنتی میں کوئی فرق لگا ہے، یہ لائنیں ٹھیک نہیں آئیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان میں سے ایک لائن ہم ڈیلیٹ کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ ہے یہ۔ اسی طرح ہم ٹیکسٹ باکس کو ہم نے اس میں سے نکال لیا، اور اب ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں، ابھی بھی زیادہ ہے۔ ہم گن تو رہے تھے تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہیں کم تو نہیں تھی، ان کو گنو، 1، 2، 3، 4، 5، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 13۔ اس کا مطلب ہم نے جو 2 ڈیلیٹ کی ہیں وہ ٹھیک تھی، لائن ایک کم ہے، 15 لائنوں میں 16 لائنیں لگی۔ تو ہم کنٹرول زیڈ کرتے ہیں، ہاں جی جو ہم نے ڈیلیٹ کی ہیں وہ واپس آ گئی ہیں، اور ایک لائن ہم اور ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، ڈپلیکیٹ، ہاں جی سلیکٹ کی ہوئی ہے، کی ہوئی ہے اس میں،
ये सिलेक्ट है, ये एडिट में ये डुप्लीकेट, ठीक है। तो इसको हम जो है वो अंदर ले जाते हैं। यहाँ भी पड़ी है ना एक लाइन, पड़ी है, कंट्रोल ए, इसको हमने जो है वो डिसेलेक्ट किया टेक्स्ट बॉक्स को, अलाइन में आ गए और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आप देखें कैसा परफेक्ट फिट हुआ है। आपने देख लिया। अब इसमें मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें अगर आपको सेटिंग में परेशानी नज़र आए बिलफर्ज, जैसे ये है, ये टेक्स्ट जो है वो नीचे अटक रहा है, तो इसका हल ये है कि पहले आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग दुरुस्त करें। ये टेक्स्ट जो ज़्यादा नीचे आया हुआ है, कंट्रोल बी करके इसको आप सेट करें। ये बेस लाइन में जाएंगे और ये 11 mm है, तो इसको हम 10 पे लेके जाते हैं और इसको मज़ीद ऊपर करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है जी। ये दो टेक्स्ट बॉक्स है क्या? क्या हुआ? अच्छा, ये एक चीज़ और हम सीखने जा रहे हैं और वो है फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट सेटअप। इसका फेसिंग पेज मैंने हटाया था, ये उस वजह से परेशान कर रहा है हमें, तो वो फेसिंग पेज अब मैंने दोबारा इसका ऑन कर दिया है। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ हमने इसकी सेटिंग की है। तो ये अब देखें कुछ मुनासिब हो गया, ठीक है। तो अभी लग रहा है कि ये कंट्रोल बी करके हम इसको देखेंगे, तो ये इस वक्त 9 पे गया हुआ है, तो हम इसको 10 करते हैं। अब ये ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल मुनासिब। अब आप देखेंगे तो इसमें आपको कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नहीं नज़र आएगी जो आपको परेशान करे। तो हम कंट्रोल ए करेंगे और हम जो है टेक्स्ट बॉक्स को निकालेंगे और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स भी फेसिंग में सिलेक्ट हो जाएगा, इसे भी निकालेंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ लाइंस सिलेक्ट है, इसको हम कंट्रोल एक्स कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं मास्टर पेज पर। ये मास्टर पेज हमारे सामने है। ये मास्टर पेज पे भी हमने टेक्स्ट लगाया हुआ है, यही हमें परेशान कर रहा है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ आएंगे तो पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो पेस्ट इन प्लेस के साथ वो हमने चूंकि लेफ्ट वाला पकड़ा हुआ था तो वो लेफ्ट वाले पे जा गिरा है। अब हम इसको भी जो है ना वो एडिट में जाके डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करके हम इसको उठा के इस पेज पे ले आएंगे। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो इसको अब हम अलाइन के ज़रिए सीधा करेंगे, ये सेंटर कर दिया हमने, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इसको अलाइन टू मार्जिन भी कर सकते हैं सेंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये अब हमारे पास लाइंस राइट पेज पर भी आ गई हैं, लेकिन इसमें जो है अगर आप देखें तो ये लाइंस अपनी जगह पर नहीं है, ये लाइंस अपनी जगह पर नहीं है। तो इनको अपनी जगह पर लाने के लिए हम ऐसा करेंगे, इनको डिलीट करेंगे और ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम ग्रुप करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स बीच में से निकाल के कंट्रोल जी ग्रुप। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको डुप्लीकेट करके अब हम इसको लाएंगे। तो ये देखें, ये आपने देखा एक लाइन सेंटर में आई है, एक दाएं जानब से आई है, एक ऊपर से आई है, तो ये इसको अलाइन करवा रहा है।
یہ آٹو لائن ہو گیا ہے اب ہمارا. تو اب ہم اس سے ماسٹر پیج سے باہر آئیں گے. یہ ہم نے کلک کیا اور ماسٹر پیج سے باہر آ گئے. اب آپ دیکھیں جناب آپ کا پورا قرآن مجید ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ لائنز لگ چکی ہوئی ہیں. اور رہی یہ بات کہ یہ ٹیکسٹ کیوں اس کے ساتھ پھنس رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو 11 mm پہ آٹو سیٹ کیا ہوا تھا. تو اب ہم پوری فائل کو اس حوالے سے چینج کریں گے. کنٹرول ایف میں جا کر آبجیکٹ میں جائیں گے. یہ جو ہے فائنڈ آبجیکٹ فارمیٹ، اس کے اندر کلک کریں گے. یہ بیس لائن ہے، یہاں پر ہم نے فکسڈ 11 mm کیا ہوا ہے. اوکے، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا. یہ ریپلیس ود کے ساتھ جا کر ہم جو ہے فکسڈ کو یہاں پر 9 کر دیں گے. 10 کیا تھا، 10 تھا میرا خیال ہے جو ہم نے فائنل سیٹ کیا تھا. اس کو چینج آل کریں گے. یہ دیکھیں جی اب وہ بالکل سینٹر ہو گیا ہے. ہاں جی، ہمارے ٹیکسٹ میں مسئلہ تھا، لائنز میں مسئلہ نہیں تھا. ہم نے ایک پیج سیٹ کر کے لائنز لگا لی تھی. تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی لائنز خوبصورت لگ رہی ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ لائنز لگاتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اس کو آپ نے 0.5 سے زیادہ نہیں کرنا. یہ میں ان گروپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ اس وقت 1 پوائنٹ لگا ہوا ہے اور 1 پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ 1 پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم نے 0.5 کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے دو طریقے ہیں. کنٹرول اے کریں گے، ٹیکسٹ باہر نکال دیں گے، اور ادھر سے بھی ٹیکسٹ باکس باہر نکال دیں گے. اور اب صرف لائن سلیکٹ ہیں تو یہ ہم 0.5 کر دیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ جو ٹاپ والی ہماری لائن ہے اس کو جو ہے وہ اس کو بھی ہم ان گروپ کر کے سیٹنگ کے بعد یہ ٹاپ والی بھی اڑا دیں گے اور باٹم والی بھی اڑا دیں گے. یہ جو لائن ہے نا یہ بھی اڑا دیں گے اور یہ بھی اڑا دیں گے. یہ سیٹنگ کے لیے لگائی ہے، اوپر والی بھی اور نیچے والی. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، ہاں یہ اب ڈیلیٹ ہو گئی. اب ہم اس سے باہر آ گئے. اب آپ دیکھیں اس کو غور سے. پہلے لائنز کافی موٹی موٹی تھی، اب بہت مناسب ہے. تو 0.5 سے زیادہ کبھی بھی اس کو نہیں لگا. اور اگر آپ چاہے آپ کو کوئی محسوس ہو کہ زیادہ باریک ہے، یہ باریک نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ سائز ہے. زیادہ باریک لگے تو آپ 0.75 کر لیں، لیکن 1 پوائنٹ پھر بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ کافی زیادہ موٹی ہو جاتی ہے تو پھر سارا فوکس لائنز پر ہو جاتا ہے. تو سارا فوکس آپ کو ٹیکسٹ پر کرنا چاہیے، لائن پر نہیں کرنا چاہیے. لائن صرف سیپریشن کے لیے کہ آپ کی یہ لائن لگ گیا اور یہ لائن لگ گیا، سیپریشن کے لیے یوز ہوتی ہے. تو ہم نے ٹاپ والا بھی اس کا جو ہے نا وہ اڑا دیا اور باٹم والا بھی اڑا دیا. اب جو ہے وہ ہمارے پاس آخری چیز جو رہ جاتی ہے وہ ہے کہ ہم ماسٹر پیج پر جائیں اور اس کا جو ٹیکسٹ باکس ہے اس کو ہم یہ دیکھیں یہاں پر بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹاپ پر دیکھیں یہ 0 لگا ہوا ہے. تو اس کو ہم کم از کم 3 پوائنٹ جو ہے وہ آؤٹ لائن دیں گے. اور یہ نیچے جو ہے وہ اس کے ڈیزائن بھی ہیں ماشاءاللہ کافی سارے. تو اس میں سے آپ کوئی بھی خوبصورت ڈیزائن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا میں اس کو ڈیزائن لگانے لگا ہوں یہ والا. تو یہ دیکھیں یہ ڈبل ٹرپل لائن، بیچ والی لائن چھوٹی ہے. تو یہ اس طرح جو ہے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. اور یہ اس کے اندر مزید اس کے کارنر کے ڈیزائن بھی ہیں. آپ اس کو فینسی کارنر اس طرح دے سکتے ہیں. اس نے بنایا نہیں.
یہ ہو سکتا ہے یہ سلیکٹ نہ ہو. ہاں سلیکٹ نہیں تھا. یہ دیکھیں یہ اس نے آپ کو ڈیزائن بنا دیا. یہ دیکھیں میں بڑا ویو کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی وہی اسٹائل ہے لیکن اس نے اس کے کارنر چاروں چینج کر دی. تو یہ چھوٹے باکس میں تو اچھا لگتا ہے لیکن قرآن کے باکس میں ایسا اچھا نہیں لگتا. تو یہ والا ڈیزائن جو ہے یہ اس طرح بھی ہے اور یہ تھوڑا سا اس میں کرو ہے اور یہ والا ڈیزائن جو ہے یہ تھوڑا سا گول ہے. یہ پیارا لگتا ہے. یہ عام طور پر یہ استعمال کر لیتے ہیں اور قرآن کے قوم میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو نن پہ رکھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور اس کے جو ہیں ڈیزائن آپ کے پاس بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائن ہیں اس طرح کے بھی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ جو ہے نا یہ آپ کو اچھے لگیں گے اور ایک یہ ڈاٹڈ ڈیزائن بھی ہے اس میں اور یہ والا ڈیزائن مجھے بڑا پسند لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی ٹکڑیاں ہیں. تو یہ آپ جو ہے اس کو پوائنٹ بڑھا بھی سکتے ہیں یوں کر. یہ اس کو شیڈو شوڈو بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس طرح. یہ والا جو ہے یہ آبجیکٹ ہے یہ اسٹروک ہے فل ہے ٹیکسٹ ہے تمام چیزوں کو آپ یہ لگا سکتے ہیں. تو عموماً جو ہے وہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی قرآن کے کام میں. عام ڈیزائننگ میں تو یہ چیزیں کام آتی ہیں لیکن اس کے لیے نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیراگراف کے اندر سے بھی سیٹ ہوتی ہیں. تو آبجیکٹ سٹائل میں بھی بنے گی یہ ساری چیزیں. تو آبجیکٹ سٹائل ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں اس کو جو ہے نا یہ ہم یہ والا سٹائل لگاتے ہیں قرآن کے کام کے لیے. عموماً یہ اچھا رہتا ہے. اور یہاں ایک چیز اور ہے جو یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہی وہ غالباً اندر جا کے نظر آئے گی کہ اس کو آپ نے ان سائڈ لگانا ہے یا آؤٹ سائڈ لگانا ہے. غالباً یہ تو نہیں ہے. یہ کچھ اور ہے. یہ وہ اس کی مزید آپشنز وغیرہ. ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کو بارڈر لگا دیا. یہ ہم نے لگایا ہے ایک سائڈ پر. ابھی ہم اس کو دوسری سائڈ پر بھی لگا دیتے ہیں. یہ 4 پوائنٹ لگایا ہے ہم نے اور یہی ہم یہ والی لائن اس کو بھی لگا دیں. اب آپ ماسٹر پیج سے باہر آئیں اور دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ کا ٹیکسٹ کتنا خوبصورت لگا. تو یہ جو لائنز ہیں اس کا سائز آپ نے جو ہے وہ ایسا رکھنا ہے کہ وہ آپ کے بارڈر سے میچ کرتا. اس کی جو لائنز ہیں وہ ہم نے ڈرا کی ہے اور لائنز کی سیٹنگ کی ہے ٹیکسٹ کی سیٹنگ کی ہے اور ہم نے اس کو جو ہے آٹو سیٹ کر دیا ہے. مزید جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.